اطمینان اگر دولت میں ہوتا تو سکون کبھی بھی سجدوں میں میسر نہ ہوتا۔ لوگ وہ ہیں جو آپ کی ذرا سی بات پر آپ کو چھوڑ دیتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ وہ ہے جو آپ کی ذرا سی نیکی پر بھی آپ کو تھام لیتا ہے۔ بے شک اللہ پاک بہترین انتقام لینے والا ہے۔ رات تو بس اللہ تعالیٰ سے کلام کے لیے بنائی گئی ہے، اور سکون تو اکیلے بیٹھ کر رب سے گفتگو کرنے میں ہے۔ وہ رب آنسو بھی پڑھ سکتا ہے، بول نہیں سکتے تو رو لیا کرو۔ تہجد میں مانگی گئی دعا ایسا تیر ہے جس کا نشانہ کبھی خطا نہیں ہوتا۔ قرآن پاک پتھر دلوں کو موم کر دیتا ہے، ٹوٹے دلوں کو جوڑتا ہے اور بیماروں کے لیے شفا ہے۔ الحمدللہ، یہ وہ جملہ ہے جو بہت کچھ ایک پل میں بہتر کر دیتا ہے۔ اور جب دل بھاری ہو جائے تو قرآن پاک پڑھ لیا کریں، کیونکہ اس کلام میں جسمانی بیماریوں کے ساتھ ساتھ درد دل کی بھی دوا موجود ہے۔ اس نے 7 سمندر پیدا کیے ہیں، لیکن محبت وہ ایک آنسو سے کرتا ہے۔ جب ٹھوکریں کھا کر بھی نہ گرو تو سمجھ جاؤ اللہ پاک نے تھام لیا ہے۔ جب تمہیں اذان کا انتظار ہونے لگے تو سمجھ جاؤ تمہیں اپنے رب سے عشق ہو گیا ہے۔ یقین ایسا ہو کہ سامنے سمندر ہو اور تم کہو کہ راستے میرے اللہ پاک بنا دے گا۔ جو ذات رات کو درختوں پر بیٹھے پرندوں کو نیند میں گرنے نہیں دیتی، وہ ذات انسان کو کیسے بے یار و مددگار چھوڑ سکتی ہے؟ تہجد وہ وقت ہے جب اللہ عزوجل اور بندے کے درمیان کوئی تیسرا نہیں ہوتا۔ ایک سورت کی تعریف کے لیے 114 سورتیں اتاری گئیں۔ اپنے آپ کو اچھا بنا لیجئے، دنیا سے ایک برا انسان کم ہو جائے گا۔ وہ جو کر رہا ہے باتیں میرا نہ ہونے کی، اسے کن فیکون کا ترجمہ سنایا جائے۔ یا اللہ تعالیٰ ان دلوں کو سکون دے جنہیں تیرے سوا رات کے اس پہر سننے والا کوئی نہیں۔ مجھے اس کے سامنے بولنا بہت زیادہ پسند ہے، کیونکہ میرا رب مجھے بڑے غور سے سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے جب تم دنیا سے نہیں اس سے مانگتے ہو۔ ماں کی گود میں سر رکھ کر سونے اور رات کی تاریکی میں اپنے رب سے گفتگو کرنے میں جو سکون ہے وہ دنیا کی کسی شے میں نہیں۔ تہجد نام ہے اس سکون کا جس میں میری اللہ تعالیٰ سے گفتگو طویل ہوتی ہے۔ ان دنوں ایسی اداسی کی کیفیت ہے، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتے ہی رونے لگتا ہوں۔ وہ جو دونوں جہانوں میں سما نہیں پاتا، وہ پھر ٹوٹے ہوئے دلوں میں سما جاتا ہے۔ اور اللہ پر بھروسہ رکھو، اور بھروسے کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ جب انسان مکمل ٹوٹ جاتا ہے تو اسے رب کے سوا کسی سے بات کرنا اچھا نہیں لگتا۔ ابھی تو آپ نماز میں اللہ پاک سے بات کرتے ہو، ابھی تو آپ نے جنت میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات بھی کرنی ہے۔ مجھے عشق ہو گیا 5 وقت نماز سے۔ جو شخص اپنی آنکھ کی حفاظت نہیں کرتا، اس کا دل بے قیمت ہو جاتا ہے۔ جہاں صبر تھک جاتا ہے وہاں کن ہاتھ تھام لیتا ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے لڑتے رہو گے تب تک ماضی کی الجھنوں میں الجھے رہو گے۔